بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بھٹے کے مالک کے آگے کھڑی گڑ گڑا رہی تھی، جیسے وہاں دوسری عورتیں کام کر رہی تھیں، وہ بھی وہاں مزدوری کرنا چاہتی تھی۔ بھٹے کے مالک نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ وہ ایک 8 سال کی بچی تھی، انگلیاں مڑوڑتی، جس کی پسلیاں تک نظر آ رہی تھیں۔ یقیناً وہ بھوکی پیاسی بچی اس سے کام مانگنے آئی تھی۔ بھلا وہ ایسی حالت میں کہاں کام کر پاتی؟ بھٹے کا مالک اسے کام تو دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے اس کی آنکھوں میں مجبوری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، یہ بھاری اینٹیں اٹھا لوگی؟ دیکھو یہ اینٹیں یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھنی ہیں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جگہ بتائی تھی۔ بچی جوش و خروش سے سر ہلانے لگی۔ وہ بڑی ہمت والی تھی۔ بھٹے کے مالک کے ایک اشارے پر فوراً کام کرنا شروع کر دیا۔ بھاری اینٹیں ایک ایک دو دو کر کے اٹھانی شروع کیں اور مخصوص جگہ پر رکھنے لگی۔ لیکن ابھی 10-15 چکر ہی کاٹے تھے کہ بھوک پیاس نے اسے اس قدر متاثر کیا کہ وہ وہیں بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سب عورتیں اسے ترس کھاتی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ دور کھڑے ایک وجود نے اسے ترس کھاتی نظروں سے دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب آنے لگا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ مزدوری کے لیے آنے والی یہ بچی کل کو ایک بہت بڑی شخصیت بن جائے گی۔ اس معصوم بچی کا نام عروسہ تھا۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی۔ بچپن میں ہی یتیمی کا عذاب سہ کر اس نے گویا زندگی کی ایک تلخ تصویر دیکھی تھی۔ اس کے 3 چھوٹے بہن بھائی اور بھی تھے، جبکہ اس کی عمر ابھی صرف 8 سال تھی۔ جوان ماں بیوہ ہو چکی تھی، کرائے کا گھر تھا۔ ایسے میں اچانک سے ہی اس کے باپ کا انتقال ہوا تو گویا گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ سارے محلے والے ترس کھا رہے تھے، لیکن آگے بڑھ کر کسی نے بھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں اور بیوہ عورت کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ جب باپ کے انتقال کو 3-4 دن گزرے تو گھر میں کھانے کو نہ آٹا تھا اور نہ ہی کوئی دوسرا سامان۔ ایسے میں عروسہ نے ماں کے چہرے پر پریشانی دیکھی۔ وہ خود عدت میں بیٹھی تھی۔ اگر اس حالت میں گھر سے باہر نکلتی تو لوگ اس پر انگلیاں اٹھاتے۔ تو ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس نے خود ہی کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو کیا کام کرے گی میری بچی؟ تیری عمر ابھی کم ہے۔ کچھ بھی کر لوں گی اماں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی تو کام کرتے ہیں، سڑکوں پر کچرا چنتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، میں بھی مزدوری کر لوں گی۔ وہ ایک دم سے ہی جیسے بڑی ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ چھوٹے بہن بھائی مسلسل رو رو کر کھانا مانگ رہے تھے۔ ان کا رونا عروسہ سے دیکھا نہیں گیا۔ تبھی وہ آج آبادی سے تھوڑی دور اس بھٹے کے مالک کے پاس آئی تھی، جہاں پر اینٹیں بنائی جاتی تھیں۔ لیکن وہاں کام کرنے والی بڑی عمر کی تجربہ کار عورتیں مزدوری کرنے آتی تھیں اور شام کو اپنی دہاڑی لے کر چلتی بنتیں۔ خالی پیٹ لیے عروسہ بھی اس سے کام مانگنے آئی، لیکن تھوڑا کام کرنے کے بعد ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ اب بھٹے کا مالک پریشان تھا کہ وہ کیسے اس بچی کو اس کے گھر پہنچائے۔ تبھی ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اس بچی کو جانتا ہوں۔ دراصل اس کا گھر میرے گھر کے نزدیک ہی ہے، میں اسے اس کے گھر لے جاتا ہوں۔ اس نے دونوں بازوؤں میں اس معصوم سی بچی کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا۔ پانی کے ٹھنڈے چھینٹے عروسہ کے چہرے پر پڑے تو اسے ہوش آیا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی اٹھ کر بیٹھی۔ یہ اس کا گھر نہیں بلکہ یہ ایک جھونپڑی تھی، اور اس کے قریب ہی ایک مہربان شکل والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ ایک دم سے ہی گھبرا گئی تو وہ بڑے پیار سے اسے کہنے لگا، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ یہ لو، پہلے کھانا کھاؤ۔ وہ واقعی بہت سخت بھوکی تھی، جلدی جلدی کھانا کھانے لگی، لیکن اچانک ہی اسے اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ آدمی حیران تھا۔ وہ روتے ہوئے اس آدمی سے کہنے لگی، انکل آپ نے مجھے تو کھانا کھلا دیا ہے، لیکن میرے گھر والے بھوکے ہیں، انہی کا پیٹ بھرنے کے لیے تو میں آج مزدوری کرنے آئی تھی۔ تبھی آدمی نے دوسری کھانے کی تھیلی اٹھا کر اسے دی اور کہا، یہ لو، یہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جانا۔ اس نے خوش ہو کر سر ہلایا، پھر جلدی سے کھانا کھا کر اٹھی اور بھاگتی ہوئی اپنی کالونی کی طرف جانے لگی۔ پیچھے کھڑا وجود اسے بڑے غور سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عروسہ آج کھانا لے کر گھر آئی تھی۔ اس کی ماں حیران تھی کہ اتنی سی بچی نے کیسے مزدوری کر لی، لیکن اصل بات عروسہ نے اپنی ماں سے چھپا کر وہ سارا کھانا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ ایک عجیب سی خوشی وہ اپنے دل میں محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگلے دن جب وہ بھٹے کے مالک کے پاس کام مانگنے جائے گی تو وہ ہرگز اسے کام نہیں دے گا، کیونکہ پچھلے دن وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اب اسے کوئی نیا کام ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ اس بات پر پریشان تھی۔
محلے میں رہنے والا ایک 10 سالہ بچہ ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا کیونکہ اس کا بھی باپ فوت ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ماں کا سہارا تھا۔ اس لڑکے کا نام پرویز تھا۔ عروسہ اس کے پاس گئی اور کہنے لگی، میں بھی کسی ہوٹل پر کام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر پرویز ہنسا اور کہنے لگا، تم لڑکی ہو، وہاں پر تو سارے لڑکے کام کرتے ہیں، لیکن مجھے بھی کام چاہیے۔ دیکھو تمہارا باپ نہیں ہے، تم بھی کام کرتے ہو، اور میرا باپ بھی مر چکا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کہاں مزدوری کا کام دیکھوں؟ اسے اتنی سی عمر میں روزگار کی فکر تھی۔ پرویز اسے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ کل ہوٹل چلنا، ہو سکتا ہے کہ مالک تمہیں کوئی کام بتا دے۔ جب وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گیا تو مالک نے اسے حیرت سے دیکھا کہ ایک 8 سال کی گوری چٹی بچی اس سے کام مانگنے آئی ہے۔ بے شک اس کا حلیہ بتا رہا تھا کہ وہ انتہائی غریب گھرانے کی ہے۔ پھر ہوٹل کا مالک کہنے لگا، میرے پاس تمہارے لیے کوئی کام تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی آج کے لیے میں تمہیں مزدوری دے دوں گا۔ دیکھو ہوٹل کے برتن بہت گندے ہوتے ہیں، کیا تم انہیں صاف کر لو گی؟ عروسہ نے خوش ہو کر ہاں میں سر ہلایا۔ پھر اس نے اسے ایک گندے سے کچن میں بھیج دیا۔ وہ چھوٹی سی بچی ایک اینٹ پر بیٹھ کر جلدی جلدی اپنے ننھے ہاتھوں سے برتن دھونے لگی، لیکن جب اس نے برتنوں کی تعداد دیکھی تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ سینکڑوں میں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا 3-4 دن کے برتن اس ہوٹل کے مالک نے جمع کر رکھے ہیں، لیکن چند برتن دھونے کے بعد ہی وہ اپنے جسم میں انتہائی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ کل کی طرح وہ آج بھی بے ہوش ہو کر گر جائے گی، کیونکہ رات کو تو کھانا ملا تھا، صبح اس نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا، اور اس کا جسم انتہائی کمزور تھا۔ اس سے اب برتن بھی دھوئے نہیں جا رہے تھے، جبکہ ہوٹل کا دوسرا ویٹر اس کے آگے برتن لا کر پھینکے جا رہا تھا۔ لیکن اچانک ہی دھیرے سے کوئی اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس نے اپنا چہرہ اوپر کیا اور بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے کھول کر دیکھا۔ جس مہربان آدمی نے اسے کھانا دیا تھا وہ اس کے سامنے بیٹھا مسکراتی نظروں سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری مدد کرواؤں؟ میں یہ سارے برتن تھوڑی دیر میں دھو سکتا ہوں۔ کیا سچ میں؟ عروسہ کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ تیزی سے برتن دھونے لگا۔ پھر اسے کہنے لگا، بس تم اس دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ، چند منٹ بعد پلٹ کر دیکھنا سارے برتن دھل چکے ہوں گے۔ گو کہ عروسہ کو یقین نہیں آیا تھا اس کی بات پر، لیکن پھر بھی وہ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی ہوئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی اس نے پلٹ کر دیکھا، سارے برتن بالکل صاف شفاف حالت میں دھل کر صاف ہو چکے تھے۔ لیکن وہ حیرت سے دنگ رہ گئی کیونکہ برتن دھونے والا وہ آدمی بھی یہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ حیران ہو گئی کہ وہ مہربان آدمی کہاں چلا گیا جس نے پل بھر میں سارے برتن دھو کر صاف کر دیے تھے۔ ہوٹل کے مالک نے جیسے ہی عروسہ کے کام کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اسی وقت دھیاڑی کے پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پھر پرویز سے کہنے لگا، واہ بھائی، یہ بچی تو بڑی کام والی ہے، دیکھو اس نے کتنی پھرتی سے کام کیا ہے۔ وہ اس سے خوش نظر آ رہا تھا۔ تبھی رات کا بچا ہوا کھانا اور روٹی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ لو، یہ کھانا بھی اپنے گھر لے جاؤ۔ یہ جان کر کہ عروسہ ایک یتیم لڑکی ہے، ہوٹل کے مالک کو اس پر بہت ترس آیا تھا۔ آج وہ خوشی خوشی گھر آئی تھی۔ اس کی اماں کہنے لگیں، میری بیٹی کتنی سمجھدار ہو گئی ہے، خدا تیرا نصیب اچھا کرے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اماں خدا نے وسیلہ بنایا ہے، اگر وہ ہماری مدد نہ کرے تو ہم پیٹ بھر کر کھانا بھی نہ کھا سکیں گے۔ اتنی گہری بات سن کر اس کی ماں چونک گئی تھی۔ وہ وقت سے پہلے بڑی ہو رہی تھی، شاید اس وجہ سے کیونکہ وہ یتیم ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کو اس پر بڑا ترس آیا تھا، لیکن اگلے دن پھر اسے کام کی تلاش تھی۔ اب وہ سڑک کنارے ماری ماری پھر رہی تھی۔ تبھی اس نے دور سے آتے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا جو سر پر لکڑیاں لے کر آ رہا تھا۔ تم یہ لکڑیاں کہاں سے لے کر آ رہے ہو؟ چھوٹے بچے نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ وہ اسی کا ہم عمر تھا۔ پھر کہنے لگا، یہ لکڑیاں میں جنگل سے لایا ہوں، لکڑیوں کو بیچ کر میں پیسے کماؤں گا۔ وہ دیکھو سامنے دکان ہے نا، میں وہیں پہ لکڑیاں بیچتا ہوں۔ لیکن وہ جنگل ہے کہاں؟ عروسہ دلچسپی سے پوچھنے لگی تو وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے بتانے لگا کہ آبادی سے تھوڑی سی دور وہ گھنا جنگل ہے جہاں پر سوکھی لکڑیاں مل جاتی ہیں۔ اس نے اس چھوٹے بچے کو مسکرا کر دیکھا اور تیزی سے اس جنگل کی طرف جانے لگی۔ وہ بھی آج ڈھیر ساری لکڑیاں جمع کر کے اس دکان پر بیچنا چاہتی تھی، لیکن ابھی آدھے راستے میں ہی آئی تھی کہ اچانک اس کے پاؤں کی چپل ٹوٹ گئی۔ وہ پہلے سے ہی بوسیدہ اور پرانی تھی اور آج اس کا ساتھ چھوڑ کر ناکارہ ہو چکی تھی۔ اب اسے ننگے پاؤں ہی جنگل کی طرف جانا تھا۔ آبادی سے وہ بہت دور آ گئی تھی،
لوگوں سے پوچھتے پوچھتے بالآخر وہ اس جنگل میں پہنچ گئی۔ اس نے دیکھا کئی درختوں کے نیچے سوکھی ٹہنیاں، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ ان ساری لکڑیوں کو جمع کرنے لگی، لیکن اچانک ہی ایک کانٹا زور سے اس کے پاؤں میں چبھا۔ خون بہنے کی وجہ سے اسے چکر سے آنے لگے تھے، لیکن وہ کانٹا اس کے پاؤں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس نے وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر جگہ کیوں ناکام ہو رہی تھی، کوئی کام اس سے کیوں نہیں ہوتا؟ وہ یہ سوچنے پر مجبور تھی، لیکن بھول گئی تھی کہ اس کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ وہ ان سب کاموں کے لیے نہیں بنی تھی۔ اس کا جسم، اس کے پیٹ کی کمزوری اور خوراک کی کمی نے اسے بالکل ہی نڈھال کر دیا تھا۔ تبھی اچانک ہی کوئی مہربان چہرہ لیے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ عروسہ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے یقین تھا کہ تم میری مدد کرنے کے لیے ضرور آؤ گے۔ وہ بڑے پیار سے اس کے پاؤں سے کانٹا نکالنے لگا، لیکن جب اسے تکلیف میں مبتلا دیکھا تو اپنی جیب سے ایک دوا نکال کر اس کے پاؤں پر لگا دی۔ چند منٹ بعد ہی اس کی تکلیف میں آرام آ چکا تھا۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں اور بار بار میری مدد کرنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ کیا آپ کو میں اچھی لگتی ہوں؟ وہ معصومیت سے اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا، ہاں دیکھو، ابھی میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، لیکن جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں بوڑھا ہو جاؤں گا، پھر تم میری مدد کرنا۔ اور عروسہ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گی، کیونکہ وہ ایک مہربان انسان ہے۔ آج وہ اس کی لکڑیاں اٹھانے میں مدد کروا رہا تھا۔ لکڑیوں کا ڈھیر اٹھا کر وہ شہر میں چھوڑ کر آ گیا اسی دکان کے سامنے، پھر چپکے سے وہاں سے غائب ہو گیا۔ عروسہ نے وہ ساری لکڑیاں اس دکان پر بیچیں تو 300 روپے اس کے ہاتھ میں آ چکے تھے۔ یہ پیسے اس کے لیے بہت قیمتی تھے۔ اس کی محنت کی کمائی تھی، لیکن زیادہ محنت تو اس آدمی نے کی تھی۔ وہ کتنا مہربان ہے، ہر جگہ اس کی مدد کرنے پہنچ جاتا ہے۔ آج وہ کھانا اور چند چیزیں لے کر گھر گئی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، میری بچی روز روز مزدوری کرتی ہے، دیکھ تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں گے۔ وہ اس کے ننھے ننھے سفید ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آپ لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے، میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ دیکھو گڈو کتنا خوش ہو کر کھانا کھا رہا ہے۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو پیار کرنے لگی۔ ابا کے جانے کی تکلیف کو وہ ہر روز اپنے دل پر محسوس کرتی تھی۔ وہ انہیں یاد کر کے آنسو بہاتی، لیکن اماں پر ظاہر نہ ہونے دیتی تھی اور نہ ہی چھوٹے بہن بھائیوں پر۔ وہ خود کو اندر سے مضبوط کر چکی تھی۔ پھر وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ عروسہ کے لیے ہر روز ایک نیا دن، ایک نیا سورج چڑھتا، کیونکہ اس کے پاس کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر روز کوئی نیا کام تلاش کرتی، لیکن جب بھی کسی کام میں اسے مشکلات ہوتیں تو وہ مہربان چہرہ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب اسے ایک فیکٹری میں کام مل گیا۔ وہ چھوٹی سی بچی اب 15 سال کی ہو چکی تھی، لیکن 3 سال سے ایک ہی فیکٹری میں کام کرنے کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں بہت بڑا ہنر آ گیا تھا۔ سب حیران ہوتے کہ اتنی سی بچی ہے لیکن کام کرنے میں دیکھو کتنی ماہر ہے۔ لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ عروسہ کی باقی زندگی کے 7 سال اسی مشقت میں گزرے تھے۔ روزانہ رات کو 8 بجے چھٹی ہوتی تو وہ اکیلی ہی گھر جا رہی ہوتی، لیکن پیچھے اسے اپنے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ پلٹ کر دیکھتی تو وہی مہربان چہرہ اس کے پیچھے ہوتا۔ وہ اسے گھر تک چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی اسے دیکھتی آ رہی تھی، لیکن آج تک نہیں جان پائی تھی کہ یہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، لیکن اب وہ اسے اچھی طرح جاننے لگی تھی۔ ایک دن جب گھر جاتے ہوئے کچھ آوارہ لڑکوں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ ان سے بالکل بھی نہ گھبرائی۔ جانتی تھی کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ وہ مہربان آدمی جو اسے گھر تک چھوڑ کر آتا تھا، اس نے ان کا حشر برا کر دیا تھا۔ وہ سہمی اور دہشت زدہ نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہے تھے جو بہت ہی خوفناک تھا، جبکہ عروسہ کو بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ وہ اسی کے مستحق تھے، اوباش نوجوان جو آتے جاتے لڑکیوں کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ یوں 2-3 سال اور گزر گئے۔ اب وہ 18 سال کی ہو چکی تھی، لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ محنت کسی کی رائے گاہ نہیں جاتی، اور یہی عروسہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اب وہ ایک بڑی مشین کی ماہر آپریٹر بن چکی تھی۔ اتنے سالوں سے ایک ہی فیکٹری میں کام کرنے کی وجہ سے سب لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر کہتے کہ یہ صرف 11 سال کی عمر میں اس فیکٹری میں آئی تھی۔ سب حیران ہوتے۔ واقعی ہی اس نے اپنی زندگی میں جتنی محنت کی تھی وہ اسی تعریف کی مستحق تھی، لیکن کچھ دنوں سے وہ بڑی پریشان تھی۔ چادر اوڑھ کر چھٹی کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف جاتی، لیکن وہ مہربان چہرہ اسے کہیں بھی نظر نہ آتا تھا۔ تقریباً 6 مہینے ہونے والے تھے۔ ایک دن وہ بے قراری سے اسی طرف چلی آئی جہاں پر اکثر وہ اسے دکھائی دیتا تھا۔
وہ جانتی تھی کہ وہ اسی راستے سے آتا تھا۔ ابھی وہ تھوڑی آگے ہی آئی تھی۔ رات کے 9 بجنے والے تھے، لیکن اس جنگل کو دیکھ کر خوفزدہ بھی تھی، کیونکہ یہاں کا راستہ بڑا پرخطر تھا۔ بچپن میں وہ یہاں لکڑیاں چننے آتی تھی، لیکن اب یہاں کا راستہ بھول گئی تھی جوان ہونے کے بعد۔ بے چینی سے وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی اسے سفید کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ حیران تھی کہ یہ کون ہیں جو اس جنگل میں پہاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اس کی نظر ان لوگوں کے ہاتھوں میں موجود جنازے پر پڑی تو وہ بے اختیار استغفر اللہ پڑھنے لگی۔ لیکن اچانک ہی وہ لوگ اس کے پاس سے گزرے۔ انہوں نے جنازہ نیچے رکھا۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا اور اس سفید کفن میں لپٹے ہوئے شخص کے چہرے سے کفن ہٹا تو اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ اس مہربان آدمی کو پہچان گئی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا جو اس کی مدد کرتا تھا، لیکن آج اسے ایسی حالت میں دیکھ کر اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ وہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ جنازے میں موجود ایک نوجوان چہرہ اسے دیکھ کر حیران تھا کہ کوئی اس کے باپ کے لیے اس قدر کیوں تڑپ رہا ہے، وہ بھی ایک جوان انسانی لڑکی۔ سب اسے دیکھ کر حیران تھے۔ تبھی وہ اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو، اور مرنے والے سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ مرنے والا میرا سب کچھ تھا، میرا مددگار، میرا محافظ، مجھے تحفظ کا احساس دلانے والا۔ میں کئی دنوں سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ یہاں ایسی حالت میں مجھے ملے گا۔ لیکن تم اسے کیسے جانتی ہو؟ وہ بے چینی سے کہنے لگا۔ کیونکہ یہ میرا مددگار تھا۔ جب میں چھوٹی سی تھی تب سے ہی یہ میری مدد کرتے رہے ہیں، لیکن انہیں کیا ہوا ہے، یہ کیسے مرے؟ کیونکہ ان کی زندگی پوری ہو گئی تھی، وہ اسپاٹ لہجے میں اسے کہنے لگا۔ لیکن تم کون ہو؟ اب وہ حیران ہو کر اس سے پوچھ رہی تھی تو وہ کہنے لگا، یہ مرنے والا میرے والد صاحب ہیں۔ آج ان کی زندگی کے دن پورے ہوئے اور ہم انہیں دفنانے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں حیرت ہے کہ تمہارے پاس آ کر ہمارے قدم خود بخود کیوں رک گئے؟ شاید اسی لیے کہ میرے والد کا تمہارے ساتھ ایک گہرا رشتہ تھا۔ کیا تم جانتی ہو کہ میرے والد صاحب کون تھے، کہاں رہتے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں نے آج تک ان کا نام بھی نہیں پوچھا، لیکن ان کا اور میرا رشتہ انسانیت کا تھا، ہمدردی کا تھا۔ وہ سب کے سب عجیب انداز میں مسکرانے لگے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، پریشان مت ہونا، میرے والد صاحب فوت ہو گئے تو کیا ہوا، اب میں تمہاری مدد کروں گا، تمہیں جو بھی پریشانی ہو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ عروسہ نے چونک کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ سب اس طرح سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کا دیکھنا اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ یہاں کھڑے کھڑے اسے رات کے 11 بج چکے تھے۔ پھر دور جنگل میں موجود ایک پرانے قبرستان میں انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ عروسہ بھی اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی تھی، لیکن وہ نوجوان بار بار پلٹ کر اسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا رہا جس کا چہرہ چاند کی 14ویں کی طرح جگمگا رہا تھا۔ پھر وہ اداس نظروں سے اس قبرستان کو دیکھتی اپنے گھر لوٹ آئی تھی، لیکن کوئی چپکے چپکے اس کا پیچھا کرتا ہوا اس کے گھر کو دیکھ کر گیا تھا، دوبارہ اس سے ملنے کے لیے۔ عروسہ آج تھکی ہاری گھر آئی تو اس کی ماں پریشان بیٹھی تھی۔ کیا ہوا میری بچی، آج اتنی دیر سے چھٹی ہوئی کیا؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہنے لگی، نہیں اماں، آج ایک بار پھر سے میں یتیم ہو گئی۔ اس کی ماں حیران رہ گئی۔ پھر وہ اپنے پاس بغیر کھانا کھائے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک جتنی دفعہ بھی اس مہربان آدمی نے اس کی مدد کی تھی، اسے ہر بات یاد آنے لگی۔ اسے یاد کرتے کرتے وہ گہری نیند سو گئی تھی، لیکن اچانک ہی اسے نیند میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ وہ چونک کر اٹھی تھی۔ تینوں چھوٹے بہن بھائی گہری نیند سو رہے تھے، جبکہ اماں بھی بے خبر اپنی چارپائی پر پڑی تھیں۔ پھر یہ احساس کیسا تھا؟ لیکن اچانک ہی اسے چاند کی روشنی میں زمین پر پڑنے والا ایک لمبا سایہ دکھائی دیا، جیسے کوئی دیوار کے پیچھے چھپا ہو۔ وہ ایک دم سے ہی چارپائی سے اٹھی اور دیوار کے نزدیک آ کر اس سائے کو دیکھنے لگی جو پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ شاید آج وہ بہت پریشان تھی، اسی لیے اسے عجیب و غریب سے وہم آ رہے ہیں۔ یہی سوچ کر بے فکر ہو کر وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ صبح اٹھ کر معمول کے مطابق کام پر گئی، لیکن آج کام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تھکن محسوس کر رہی تھی۔ اوپر سے سارے ورکرز کی چھٹی بھی دیر سے ہوئی تھی، اسے بھی رات کے 8 بج گئے تھے۔ نہ جانے کتنے سال اور اسے یہ مشقت کرنی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پال کر جوان بھی تو کرنا تھا۔ خود وہ 18-19 سال کی ہو چکی تھی، لیکن وہ تو ابھی چھوٹے تھے، سرکاری اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔
آج پھر اس سنسان راستے سے گزرتے ہوئے وہ اسی آدمی کو یاد کر رہی تھی جو اب اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا، لیکن کوئی چپکے چپکے اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ کسی کے بھاری قدم اسے اپنے پیچھے محسوس ہو رہے تھے۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہی نوجوان جو اسے جنازے میں نظر آیا تھا وہ اس کے بالکل پیچھے تھا۔ تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ وہ کچھ خوف زدہ سی ہو گئی کیونکہ اس کی سفید آنکھوں سے عروسا کو عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیونکہ تمہاری حفاظت کرنے کا میرے والد صاحب نے کہا تھا۔ کیا سچ میں؟ اس کی بات سن کر عروسا کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، اور ایک اور بات بھی کہی تھی کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے جو میری بہت عزت کرتی ہے۔ یہ سن کر عروسا حیرت سے اچھل پڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا، سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ جس طرح وہ تمہاری مدد کرتے تھے، تمہیں تحفظ دیتے تھے، اسی طرح میں تم سے شادی کر کے تمہیں تحفظ دوں۔ یہ سن کر نہ جانے وہ کیوں مسکرا دی تھی۔ پھر وہ اسے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن آج عروسا کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ تھی جو اس کی ماں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اب وہ بڑی خوش رہنے لگی تھی۔ دوسرے دن وہ اس راستے سے گزرنے لگی تو لاشعوری طور پر اسی نوجوان کا انتظار کرنے لگی۔ آج پھر وہ اسے درخت کے نیچے کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ مجھ پر اعتبار کرنے کا شکریہ، نوجوان نے بڑی خوبصورتی سے اس سے کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کے سارے غم بھول چکی ہو۔ پھر وہ بے چینی سے کہنے لگا، کب میرے باپ کی خواہش پوری کرو گی اور مجھ سے شادی کرو گی تم؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، ابھی مجھ پر کچھ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، میں ایسے شادی نہیں کر سکتی۔ تم چھپ کر مجھ سے شادی کر لو، اس کے بعد جتنی بھی ساری ذمہ داریاں ہیں وہ میں اٹھاؤں گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ ایک شریف باپ کا بیٹا تھا جس کا دل بہت خوبصورت تھا، ایسے میں وہ اس پر بھروسہ کر سکتی تھی۔ اس کے دل نے کہا، اور 2-3 دن بعد وہ اس سے شادی کرنے جا رہی تھی۔ وہ اسے اسی ویران جنگل کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ تم اس طرف رہتے ہو، کہاں ہے تمہارا گھر؟ وہ اس سنسان جگہ پر آ کر حیران تھی۔ بس یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر۔ وہ اسے ایک مسجد کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا جو اس ویرانے میں بنی ہوئی تھی، لیکن اچانک ہی اسے کوئی دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تیزی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا تھا، جبکہ عروسا اس جنگل میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ جیسے ہی وہ شخص قریب آیا جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور جو حلیے سے کسی درویش کی طرح نظر آتا تھا، وہ اس کے قریب آ کر کہنے لگا، بھاگ جاؤ یہاں سے، کیا لینے آئی ہو؟ وہ مجھے وہ لے کر آیا ہے، وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی۔ تو وہ غصے سے کہنے لگا، وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور کچھ نہیں، جاؤ، دوبارہ کبھی یہاں مڑ کر نہیں آنا۔ فقیر نے اس قدر غصے سے کہا کہ وہ عروسا پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی، کیونکہ فقیر کی خوفناک شکل اسے خوفزدہ کر گئی تھی۔ بڑی مشکلوں سے وہ گھر پہنچی تھی، لیکن اسے اس رات ایک سفید سی پرچھائی دکھائی دی جسے دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اس پرچھائی کے قریب آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پرچھائی اسی مہربان آدمی کے روپ میں ڈھل گئی تھی۔ میرے بیٹے نے جو بھی تم سے کہا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ وہ تم سے شادی کرے، کیونکہ میں تو ایسا چاہتا بھی نہیں تھا۔ میں نے تمہاری مدد تمہاری یتیمی اور مظلومیت دیکھ کر کی تھی۔ لیکن آپ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ ہاتھ بڑھا کر اس پرچھائی کو چھونا چاہتی تھی۔ میں اس فانی دنیا سے بہت دور چلا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ بات بتانے آیا ہوں کہ میں وہ نہیں تھا جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ میری اصلیت کچھ اور ہے، اور اگر یہ راز جاننا ہے تو اس قبرستان میں ضرور آنا جہاں پر مجھے دفنایا گیا ہے۔ اچانک ہی وہ پرچھائی غائب ہو گئی تھی۔ پسینے سے بھیگا وجود لیے عروسا کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ اس نے یہ عجیب سا خواب کیوں دیکھا ہے۔ کیا سچ میں ہی وہ آدمی اسے یہ بتانے آیا تھا کہ اس کے بیٹے نے سب کچھ اسے جھوٹ کہا ہے؟ اور اس درویش فقیر نے اسے جنگل سے بھاگنے کا کیوں کہا تھا جہاں پر وہ اس سے شادی کرنے کے لیے لے کر جا رہا تھا؟ پھر اس رات وہ چاہ رہی تھی کہ ایک بار وہ اس کی قبر پر ضرور جائے۔ اسے اس جگہ کا راستہ بھی معلوم تھا۔ چپکے سے لوگوں کی نظروں سے بچ کر وہ اس قبرستان میں جا پہنچی تھی، لیکن جس جگہ پر وہ قبرستان تھا وہاں تو اس کی قبر کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سب کچھ بالکل صاف ہو چکا تھا۔ ہاں، ارد گرد جھاڑیاں اور درخت ضرور موجود تھے، اور وہ حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ اسے تو یہاں کا راستہ اچھی طرح معلوم تھا، تو پھر وہ کیسے جگہ بھول سکتی ہے؟ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟
اچانک ہی اس کے پیچھے ایک آواز آئی۔ وہ جیسے ہی پلٹی، سامنے کھڑے اس درویش فقیر کو دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ اس درویش نے اسے یہاں آنے سے منع کیا تھا اور آج پھر وہ یہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ میں اس مرنے والے آدمی کی قبر ڈھونڈ رہی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا اس دن اس کا جنازہ جا رہا تھا تو میں نے بھی اس کے لیے دعا کی تھی۔ میں اسی کی تلاش کر رہی ہوں۔ اس کی قبر کہاں ہے؟ وہ حیران پریشان سی اس درویش فقیر سے پوچھنے لگی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، وہ ہمارا قبرستان ہے۔ ہمارا قبرستان انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے، وہ صرف ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عروسہ اس کی بات پر الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن اتنے سالوں تک تمہاری جس آدمی نے مدد کی تھی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جنات تھا، ایک نیک جنات جو ہمارے قبیلے کا تھا، اور ہم سارے نیک جنات اس جنگل میں موجود ایک قبیلے کے رہائشی ہیں۔ ہم کبھی کبھار انسانوں کی دنیا میں چلے جاتے ہیں ان کی مدد کرنے، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ جنزاد اتنے سالوں سے تمہاری چپکے چپکے مدد کر رہا تھا۔ ادھر آؤ میری بیٹی، میں تمہیں دکھاتا ہوں اس کی قبر کہاں ہے۔ جیسے ہی وہ درویش فقیر کے پاس آئی، اچانک ہی وہ زیر لب ایک عمل کرنے لگا۔ پھر سارا منظر واضح ہو گیا۔ وہ قبرستان اس کے سامنے تھا، جبکہ وہ کسی بت کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اسے بچپن کی یادیں اپنے ذہن پر محسوس ہونے لگیں، کس طرح وہ ہر جگہ اچانک سے ہی اس کے سامنے پہنچ جاتا تھا۔ بچپنا ہونے کی وجہ سے اسے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ہر جگہ کیسے پہنچ جاتا ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ لیکن آج جب درویش فقیر نے اسے حقیقت بتائی تو وہ حیران رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ اسے روتے دیکھ کر وہ درویش فقیر کہنے لگا، لیکن کہتے ہیں نا کہ نیک جنات کی اولاد ہوتی ہے تو وہ بڑی شریر ہوتی ہے۔ یہی اس کے بیٹے کے ساتھ ہوا۔ اس نے جیسے ہی تمہاری خوبصورتی کو دیکھا وہ تم پر عاشق ہو گیا، اور اپنے والد کا جھوٹا نام لے کر اس نے تمہیں بہکایا اور شادی کرنے کے لیے مجبور کیا۔ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو شاید وہ تم سے شادی کر لیتا، اس لیے اب دوبارہ اس کے چنگل میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بوڑھے درویش جنات نے اسے ہر بات صاف صاف بتا دی تھی، جبکہ وہ کچھ دیر کے لیے اس مہربان جنات کے لیے دعا کرتی رہی اور پھر اپنے گھر چلی آئی۔ آج اس کا دل بہت اداس تھا۔ اس کے سامنے زندگی کا ایک بہت بڑا راز افشا ہوا تھا۔ اب وہ بہت اداس رہنے لگی تھی، لیکن اگلے دن وہ شریر جنزاد پھر سے اس کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی، جبکہ وہ تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے میرے والد کی بات نہیں مانی نا؟ ایسا کر کے تم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ دیکھو ان کی خواہش پوری نہیں کرو گی تو پچھتاؤ گی۔ عروسہ نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، لیکن مجھے ساری حقیقت کا علم ہو گیا ہے۔ سچ میں تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کیونکہ وہ میرے خواب میں آئے تھے۔ یہ سن کر وہ جنزاد چونک گیا تھا۔ پھر وہ اداس ہو کر کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، ان کی روح کو میں نے دیکھا۔ میں ہاتھ بڑھا کر انہیں چھونا چاہتی تھی کیونکہ ان کی ذات میرے لیے بہت عزیز ہیں۔ وہ میرے لیے میرے باپ کی دوسری پرچھائی تھے۔ تم ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ تم ایک جھوٹے جنزاد ہو۔ تم نے مجھ سے جھوٹ کہا، ان کا نام لے کر، ایک مرے ہوئے وجود کا نام لے کر تم کسی سے کیسے جھوٹ بول سکتے ہو؟ نفرت سے عروسہ اسے دیکھتی اپنے گھر کی طرف بھاگی تھی۔ پیچھے وہ جنزاد اسے پکارتا رہ گیا تھا، لیکن اس نے پلٹ کر اسے دیکھا بھی نہیں۔ پھر اس دن فیکٹری میں مالکان آئے تھے۔ وہ سب ورکروں کی کارکردگی دیکھ رہے تھے۔ اس لسٹ میں سب سے اوپر نام عروسہ کا تھا کیونکہ وہ اس کمپنی کی سب سے پرانی ورکر تھی۔ وہ بچپن سے ہی یہاں محنت کرتی آ رہی تھی۔ آج اسے یہاں کام کرتے ہوئے 11-12 سال ہو چکے تھے، لیکن جب مالک نے اسے بلوایا اور اس کم عمر سی 19-20 سال کی لڑکی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ پھر وہ عروسہ سے کہنے لگے، تم کیا 11 سال کی عمر میں یہاں کام کرنے آ گئی تھی؟ بیٹا تمہاری کیا مجبوری تھی؟ پیٹ کی مجبوری تھی سر، وہ سر جھکا کر روتے ہوئے کہنے لگی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے والد صاحب انتقال کر گئے تھے۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ اس فیکٹری کا مجھ پر احسان ہے، اس نے ہمارا گھر چلانے میں ہماری بہت مدد کی ہے، لیکن تمہیں ابھی تک ترقی نہیں ملی، اس بات کا ہمیں افسوس ہے۔ لیکن اب میں اعلان کرتا ہوں کہ آج سے تم ان ورکروں کی سپروائزر ہو۔ عروسہ کے چہرے پر بے انتہا خوشی تھی۔ وہ سب سے کم عمر سپروائزر تھی اور سب سے محنتی بھی۔ سب نے زور زور سے تالیاں بجائیں۔ اس یتیم لڑکی کی کامیابی کی خوشی سب کو ہوئی تھی۔ آج وہ اپنے گھر جا رہی تھی، لیکن ڈھیروں سامان خرید کر
اور ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی اس نے گھر والوں کے لیے لے لیا تھا، لیکن وہ اس بوڑھے درویش جنات کے پاس بھی جانا چاہتی تھی۔ اسی لیے اس نے خصوصی طور پر ان کے لیے مٹھائی بنوائی، کیونکہ درویش جنات نے اس مہربان جنات کی سچائی اسے بتائی تھی، ورنہ وہ تو ہمیشہ ساری زندگی انجان ہی رہتی کہ انسان کے روپ میں وہ ایک مہربان جنات تھا جو ہمیشہ سے ہی اس کی مدد کرتا آیا تھا۔ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنی کامیابی کا بتا کر اب وہ آدھی رات کو اس راستے کی طرف جا رہی تھی جہاں پر ان جنات کا قبیلہ آباد تھا۔ آج پھر وہ اسی جگہ چلی آئی، لیکن وہ قبرستان اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ حیران پریشان سی ہو کر وہ اس قبرستان کو تلاش کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ بوڑھا درویش مٹھائی دیکھ کر بہت خوش ہوا، پھر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تمہیں معلوم ہے کہ جنات کتنے شوق سے مٹھائی کھاتے ہیں۔ یہ سن کر عروسہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، مجھے آپ کے اندر اسی مہربان جنات کی جھلک دکھائی دیتی ہے جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک میرا ساتھ خوب نبھایا۔ پھر وہ ان کی باتیں اس بوڑھے جنات سے کرتی رہی، لیکن جیسے ہی گھر واپس آنے لگی اچانک ہی وہ شریر جنات اس کے سامنے آ گیا۔ پھر وہ عروسہ کو گھورتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم نے مجھ سے شادی نہیں کی تو میں زبردستی تم سے شادی کر لوں گا، اس لیے چلو میرے ساتھ۔ وہ اچانک ہی عروسہ کے اندر آنے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ عروسہ ہاتھ پاؤں مار کر خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر عروسہ نے ڈھیر سارے جنات کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، شاید وہ اس کی شرارت پہلے سے ہی جان گئے تھے۔ ان کے ساتھ وہ درویش جنات بھی تھا۔ ایک دم سے ہی انہوں نے ایک ایسا عمل کیا کہ وہ جنات عروسہ سے بہت دور چلا گیا۔ عروسہ جو خود کو اس کے شکنجے میں محسوس کر رہی تھی، اچانک ہی خود کو آزاد محسوس کرتے ہوئے خدا کا شکر ادا کرنے لگی تھی کہ وقت پر وہ نیک جنات اس کی مدد کو پہنچ گئے تھے۔ پھر وہ درویش جنات اس سے کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو نادان؟ تمہارا باپ تو اتنا نیک تھا، مہربان تھا، اس نے کبھی اپنی ذات سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی، پھر تم کیوں اس معصوم لڑکی کو پریشان کر رہے ہو؟ دیکھو تمہارے باپ کی روح ابھی بھی بھٹکتی پھر رہی ہے، وہ بھی اس لڑکی کی محبت میں، کیونکہ وہ نیک جنات اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا۔ اگر اس کی روح تم سے ناراض ہو گئی تو یاد رکھنا اس کا انجام کیا ہوگا۔ اچانک ہی وہ شریر جنات غائب ہو گیا تھا، لیکن عروسہ سخت خوفزدہ نظر آنے لگی تھی۔ پھر وہ درویش جنات اسے گھر تک چھوڑ کر گیا، لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر جانے لگی اچانک ہی اس نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور کہنے لگا، میری بات مان لینا بیٹی، بس تم جلد سے جلد شادی کر لو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس کے بعد ہی یہ جنات ہمیشہ کے لیے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا، کیونکہ یہ جنات شادی شدہ لڑکیوں کے پیچھے نہیں، صرف کنواری لڑکیوں کے پیچھے آتا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ تمہارے جسم پر اپنی حکومت بنا لے، تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ یہ کہتے ہی وہ درویش جنات اس کے سامنے سے غائب ہو گیا، جبکہ عروسہ پریشان صورت لیے گھر آ گئی تھی۔ اماں نے اسے جو یوں پریشان دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا میری بیٹی، کیوں اتنی پریشان ہو؟ عروسہ نے انہیں اپنی پریشانی نہیں بتائی، لیکن اماں کہنے لگی، سوچ رہی ہوں کہ اب ربیہ کو تمہاری جگہ کام پر لگوا کر تمہاری شادی کر دوں۔ عروسہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ اس کی خاموشی پر وہ کہنے لگی، بیٹا تو نے بھی ساری زندگی محنت کی ہے، لیکن اماں میں اپنی زندگی میں بہت بڑا مقام حاصل کرنا چاہتی ہوں، ابھی میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میری عمر صرف 21 سال ہوئی ہے اور میں کم از کم 5 سال تک تو بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عروسہ ایک طرف تو انہیں ٹال رہی تھی، جبکہ اندر سے اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ شادی کر لیتی ہوں، اسی طرح وہ شریر جنات میرا پیچھا چھوڑے گا۔ اب وہ کام کرتے ہوئے بھی ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی، لیکن ایک دن وہاں کام کرنے والے انچارج نے اسے اپنے آفس میں بلایا تو وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی، لیکن جب اس نے عروسہ کو شادی کا پیغام دیا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہ ایک 30-32 سال کا مرد تھا جو بہت ہی سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، لیکن بہت پرخلوص نیت کا تھا۔ عروسہ حیران رہ گئی کہ وہ اس سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے۔ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، سر آپ جانتے ہیں کہ میں ایک ان پڑھ لڑکی ہوں، میں نے بچپن سے ہی محنت کر کے اپنی زندگی کی جنگ لڑی ہے، پھر آپ کو میرے اندر ایسی کیا خوبی نظر آتی ہے؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، تمہاری نیک طبیعت اور تمہارا کردار جو دوسری لڑکیوں سے بہت مضبوط ہے، مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی، کیا میں تمہارے گھر رشتہ بھجوا سکتا ہوں؟ عروسہ کہنے لگی، سر میں ابھی صرف منگنی کرنا چاہتی ہوں، یا پھر آپ مجھ سے نکاح کر لیں، لیکن رخصتی میں 2-3 سال بعد کروں گی،
کیونکہ ابھی میرے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. میں اپنے گھر کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں. یہ بات جان کر وہ رضامند تھا، بلکہ ان کے چہرے پر خوشی تھی. پھر پوری فیکٹری میں یہ بات پھیل گئی کہ عروسہ کی شادی بہت بڑے انچارج سے ہونے والی ہے. کہاں وہ ایک معمولی سی لڑکی جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اس کمپنی میں کام مانگنے آئی تھی، اور آج یہاں کے بڑے انچارج سے اس کی شادی ہونے جا رہی تھی. لیکن ابھی صرف نکاح ہونا تھا. پھر اس رات عروسہ درویش جنات کے پاس جا رہی تھی انہیں یہ خوشخبری سنانے. لیکن اچانک ہی راستے میں اس جن ذات نے اس کا راستہ روک لیا جو آج برساتی نظروں سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا. وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اسے اس کے پیچھے نہ جانے ایسا کیا نظر آیا کہ پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا. عروسہ خود خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی اس بوڑھے درویش جن ذات کے پاس آئی. وہ اسے خوشخبری سنانے آئی تھی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے. وہ کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری شادی میں مجھے دعا دینے آئیں. یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، آج تمہارے ساتھ راستے میں کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے؟ عروسہ حیران ہو گئی کہ انہیں کیسے معلوم ہوا، تو وہ مسکرا کر کہنے لگے، مجھے پہلے سے ہی یہ ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں. دراصل آج اس مہربان جن ذات کی روح میرے سامنے آئی تھی. وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے. اس نے بھی مجھے کہا تھا کہ میں اس کے بیٹے کے لیے دعا کروں کہ وہ سدھر جائے، انسانوں کو پریشان کرنا چھوڑ دے. پھر عروسہ نے بھی راستے میں ہونے والا واقعہ انہیں سنایا تو وہ کہنے لگے، یہ اس کے باپ کی روح ہی ہوگی جسے دیکھ کر وہ غائب ہو گیا. دراصل وہ اپنے باپ سے بہت ڈرتا تھا، بچپن سے ہی. وہ اپنے باپ جیسا نہ بن سکا. اس کا باپ بہت خدا ترس جن ذات تھا. وہ جس انسان کو بھی برے حالات میں دیکھتا اس کی مدد ضرور کرتا تھا. بھلے ہی انسانی روپ میں جا کر وہ اس کی مدد کرتا، لیکن اکثر ہی انسان اس کی تلاش میں یہاں آتے تھے. یہ سن کر عروسہ کو بہت خوشی ہوئی تھی. پھر وہ واپس گھر آ گئی. اس نے اماں کو انچارج کا پیغام دیا تو اماں حیران ہوتے ہوئے کہنے لگیں، کل جب میں تجھے شادی کا کہہ رہی تھی تو راضی نہ ہوئی، اور آج کیسے راضی ہو گئی؟ تو وہ انہیں سمجھانے لگی کہ اماں اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، ایک ایسی وجہ جسے سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے، اس لیے میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی. اماں کہنے لگیں، خیر مجھے تو تیری یہ بات سن کر بہت خوشی ہوئی ہے. آخر کو تجھے بھی اپنی زندگی اچھی گزارنے کا پورا حق ہے. عروسہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ ابھی صرف نکاح ہوگا، اس کے بعد جب گھر کے حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تبھی میں رخصت ہوں گی. پھر ان کے گھر میں بھی شادی کی شہنائیاں بجنے لگیں. اماں نے جتنے بھی پیسے جمع کر کے رکھے تھے وہ عروسہ کے نکاح پر خرچ کر دینا چاہتی تھی، لیکن عروسہ انہیں منع کر رہی تھی کہ وہ ایسی فضول خرچی نہ کریں. پھر وہ نکاح کے لال جوڑے میں تیار بیٹھی تھی. تھوڑی ہی دیر بعد مولوی صاحب آنے والے تھے. ہونے والے شوہر کے گھر والے بھی پہنچ چکے تھے. وہ اکیلی ہی کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی کہ اچانک ایک سفید سی پرچھائی اس کے سامنے آئی. اسے دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی، لیکن اس پرچھائی نے دیکھتے ہی دیکھتے اس درویش جنات کا روپ دھار لیا. وہ اسے دعا دینے آئے تھے. اچانک ہی انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اسے بے اختیار اسی مہربان جن ذات کی یاد آئی تھی. پھر وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں. اچانک ہی انہوں نے اسے ایک خوبصورت سونے کا کنگن دیا. وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگے، یہ سونے کا کنگن ہے جو تمہارے نکاح کا تحفہ ہے. میں نے اس شریر جن ذات کو بھی سمجھا دیا ہے. آج کے بعد وہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا. یہ سن کر عروسہ خوش ہو گئی. اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے ان کا شکریہ ادا کیا. پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا نکاح ہو گیا. سارے محلے والے اسے دعا دینے آئے تھے. سب کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ یہ بچی بڑی ہونہار اور محنتی ہے. اس نے اپنے پورے گھر کو کیسے سنبھالا، شاید اس کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو وہ بھی ایسے اپنے گھر کو نہ سنبھال پاتا. ان کی بات سن کر وہ مسکراتی رہی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ اگر وہ مہربان جن ذات اس کی زندگی میں نہ آتا جس نے قدم قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا. جب پہلی بار وہ مزدوری کرنے گھر سے نکلی تھی تب اس نے عروسہ کو کھانا دیا تھا. پھر اس نے ہر جگہ اس کی مدد کی تھی، کبھی پیسوں کی صورت میں تو کبھی اس کا کام خود کر کے. اسے ابھی تک یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ایک جن ذات تھا جس میں اسے اپنے باپ کی پرچھائی نظر آتی تھی. پھر سے عروسہ نے فیکٹری جانا شروع کر دیا تھا. پھر ابھی 1 سال گزرا تھا جب وہ اپنے شوہر کے برابر پہنچ گئی تھی. اب وہ بھی انچارج بن چکی تھی کیونکہ اس کا تجربہ بہت سی پڑھی لکھی لڑکیوں سے زیادہ تھا. اب وہ اپنے پورے گھر کو سنبھال رہی تھی. وہ چاہتی تھی کہ چھوٹے بہن بھائی بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں.
انہیں زندگی کی وہ تلخیاں سہنی نہ پڑیں جو اس نے برداشت کی تھیں۔ وہ تو خوش قسمت تھی جو ایک مہربان جنزاد اس پر ترس کھا کر اس کی مدد کر دیا کرتا تھا، لیکن شاید ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا، کیونکہ قسمت ہر کسی کی نہیں پلٹتی جیسے اس کی پلٹی تھی۔ باپ کے مرنے کا صدمہ لیے وہ گھر سے 8 سال کی عمر میں مزدوری کرنے نکلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دنیا کے عجیب عجیب چہرے اسے دیکھنے کو ملیں گے۔ جب بھی اس کے ساتھ کچھ برا ہونے لگتا، وہ مہربان جنزاد اس کا محافظ بن جاتا تھا، اور جوان ہونے کے بعد بھی اس نے کئی انسان نما درندوں سے اسے بچایا تھا۔ جب بھی اسے اس کی یاد آتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی وہ اس کی قبر پر جا کر اسے یاد ضرور کرتی تھی، وہی قبرستان جو جنات کا تھا، جو انسانوں کی نظروں سے اوجھل تھا۔ لیکن جب بھی وہ وہاں جاتی، وہ مہربان اور درویش جنات ایک خاص عمل کر کے اس قبرستان کو اس کے سامنے ظاہر کر دیتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آبادی سے دور ایک گھنے جنگل میں جنات کی دنیا آباد ہے، جو ہماری طرح جیتے ہیں، خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں اور دوسروں پر رحم کھا کر ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ نیک جنات ہیں تو کچھ شریر، لیکن یہی دنیا کا دستور ہے، اور یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی۔ لیکن جو یہاں ایک دوسرے کے کام آئے گا، اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جیسے وہ مہربان جنزاد ہمیشہ ایک خوبصورت یاد کی طرح عروسا کے دل میں موجود رہے گا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔